اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے لباس ہو، پوشاک ہو، خلاعت ہو، پردہ ہو، اور آپ کی بیوی آپ کے لیے لباس ہے، پوشاک ہے، خلاعت ہے، پردہ ہے۔ آدمی اگر کھانا نہ کھائے تو رہ سکتا ہے، پانی نہ پیے تو رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے جسم پر کپڑا نہ ہو تو ایک باحیا، با کردار مرد وہ رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جس طرح بچپن سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک اور بڑھاپے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جسم پر کپڑا کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اسی طرح انسان کا بلوغت کے بعد عہد شبابیت پر قدم رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بیوی کا رہنا اور زندگی کے آخر عمر تک، آخر سانس تک بیوی کا ساتھ میں ہونا نہایت لازمی، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر میں تمام علماء مفسرین کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تمام عالم انسانیت جو کپڑا پہنتے ہیں، پوشاک پہنتے ہیں، ان کے تین اہم مقاصد ہوتے، تین اہم نکات ہوتے ہیں۔ کپڑا پہننے کے تین مقاصد ہیں۔ پہلا مقاصد یہ ہے کہ ہم جو کپڑا پہنتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گرمی نہ لگے، گرمی کا احساس نہ ہو، تو گرمی میں گرمی والا کپڑا پہنتے ہیں، اور جب ٹھنڈی آتی ہے تو موٹا کپڑا پہنتے ہیں تاکہ ہمیں ٹھنڈی کا احساس نہ ہو، ہمیں ٹھنڈی نہ لگے۔ تو بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی کسی شوہر پر پریشانی آتی ہے، کوئی آفت ناگہانی آتی ہے تو بیوی لپک کر اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کا حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس کی پشپنائی کرتی ہے، اس کی حمایت کرتی ہے، اس کی طرفداری کرتی ہے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہے، اسے حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ اسی طرح جب بیوی پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حیرانی آتی ہے، کوئی آفت ناگہانی آتی ہے تو جو اچھا شوہر ہوتا ہے وہ بیوی کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ افزائی دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو کپڑا پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موسم کے پریشانی سے اور گرمی اور سردی کے تکالیف سے تحفظ ہو سکے، دفاع ہو سکے۔ اور دوسرا جو اہم مقاصد ہے، دوسرا اہم مقاصد یہ ہوتا ہے کپڑا پہننے کا کہ ہمارے اندر کوئی داغ ہو، دھبے ہو، نقص ہو، کمی ہو، کجی ہو، کجروی ہو تو کپڑا پہننے کی وجہ سے وہ چھپ جائے، وہ دکھے نہ۔ تو بالکل اسی طرح اگر کسی شوہر کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، چاہے وہ روحانی کمی ہو، چاہے جسمانی کمی ہو، چاہے وہ مردانگی کمی ہو، تو جو نیک خصلت عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، سمجھدار بیوی ہوتی ہے، حتی الامکان اپنے شوہر کی کمی کو، کجی کو ڈھانپنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کے اندر کوئی پریشانی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کجی ہو، کوئی کجربی ہو، کوئی ناگوار ناپسندیدہ خصلت ہو، عادت ہو، تو جو اچھے شوہر ہوتے ہیں، دیندار شوہر ہوتے ہیں، اچھے خصلت کے مالک ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، تو بھرپور حتی الامکان، حتی المقدور، حتی الوسع یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کی جو نقص ہے، کمی ہے، وہ ابھر کر دنیا والوں کے سامنے نہ آئے۔ تو جس طرح کپڑے کا مقصد ہوتا عیوب چھپ جائے، اسی طرح ہماری بیوی بھی ہمارے نقص کو چھپاتی ہے، یا ہم شوہر بن کر اپنے بیوی کے نقص کو چھپاتے ہیں۔ اور تیسرے اہم جو مقاصد کپڑے پہننے کے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑا پہنے تو بہترین سے بہترین لباس ہو، بہترین سے بہترین لباس سے پیرہن سے ہم سے بتن کرے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر آکرشت ہو، ہمارے
ہمارے اندر اٹریکشن پیدا ہو، ہمارے اندر کشش اور کھچاؤ پیدا ہو، ہماری شخصیت میں نکھار آئے، انفراد آئے، مختلف ہو، ہم لوگوں کے سامنے سب سے اچھا لگے۔ تو ہر شوہر کی نیت ہوتی ہے، یا مقصد ہوتا ہے، اندر سے یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ عزم ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری بیوی بھی نیک ہو، دیندار ہو، ملنسار ہو، غمگسار ہو، اور تاکہ اس کی نیک نامی سے ہماری شہرت ہو، ہماری شخصیت میں نکھار آئے، اور گاؤں میں، سماج میں، فیملی میں، گاؤں میں، محلے میں لوگ ہماری بیوی کے نیک نامی سے مشہور ہو اور ہماری شخصیت میں نکھار آئے۔ اسی طرح ہر بیوی چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر بھی دیندار ہو، سمجھدار ہو، اچھی خصلت کے مالک ہو، اور ہماری شخصیت میں بھی چار چاند لگ جائے، ہمارے گاؤں میں، سماج میں، فیملی میں یہ بات ہونے لگے کہ کتنی اچھی عورت ہے کہ جس کا شوہر اتنا بہترین ہے، یعنی باقی عورتیں لوگ رشک کرنے لگے ہماری شخصیت کو دیکھ کر۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کپڑا پہننے کا کہ ہماری شخصیت میں نکھار آئے۔ اسی طرح ہماری بیوی جب ہمارے پاس آئیں تو اس کی نیک خصلت سے، یا ہم کسی کے شوہر بنے تو ہماری نیک خصلت سے ہم دونوں کی شخصیت میں نکھار آئے، اٹریکشن آئے اور آکرشت ہو لوگ۔ اس کا مقصد بس یہی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ہم ان کے لباس ہوں